اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، آپ کو ٹائٹل سے اس کا کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے بحیثیت والدین کیا کیا دعائیں مانگی ہیں۔ ویڈیو کو انشاءاللہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ سکپ نہ کریں۔ والدین کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے حق میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ اولاد کے حق میں کی گئی والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بالخصوص جب وہ اپنی فرما بردار اولاد سے خوش بھی ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جب اوصاف کا ذکر فرماتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہمیشہ دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ نیک بندے جو ہیں جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا ہے کہ وہ کون سی دعائیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میں آپ سے چند قرآنی دعاؤں کا بھی ذکر کروں گی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ چلیں آئے اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب وہ دعائیں جنہیں وقتاً فوقتاً ہمارے انبیاء علیہ السلام اور صالحین نے اپنی اولاد کے لیے مانگا تھا، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ دعائیں ہمیں معلوم ہوں، اس لیے کہ وہ جامع دعائیں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ ایسے الفاظ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے باقی انبیاء نے پڑھے اور وہ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ان دعاؤں کو سیکھنے کے لیے ہم اس کو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کی نعمت ملنے سے پہلے ہی دعائیں کر لینا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ابھی اولاد کی نعمت نہیں ملی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی تو انہوں نے جو دعا مانگی وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں، تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ابھی اولاد کی نعمت نہیں ملی لیکن وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 2 سے 6 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ ہے، یہ مذکور ہے کہ تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کیا جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے بلایا، عرض کیا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ اے میرے رب میں تجھ سے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ انسان بنانا۔ تو یہاں پہ حضرت زکریا جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ابھی اولاد ملی نہیں ہے، تو اس سے پہلے دعا مانگی کہ میرا اور اولاد یعقوب کا جو ہے وہ وارث ہو اور پسندیدہ انسان رب العالمین کا بنے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ الفرقان 74 آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں نیک لوگوں کی دعائیں بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی نہیں بھولتے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند کرتا ہو، اور میری اولاد کو نیک بنا دے۔ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں تیرا فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو ہم نے آج کے حصے میں دیکھی کہ حضرت زکریا نے اپنی اولاد کے ملنے سے پہلے یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور جو نیک لوگ ہیں وہ
کس طرح اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کا وہ کون سا طریقہ ہے جو آج کل کے والدین سے یکسر مختلف تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔